الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الرسل وخاتم النبيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد كالسداد النبل او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے اور بہت بہت درود و سلام سید الکونین امام الہدا سرتاج الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے معزز موقر محترم محتشم دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں اللہ تعالی نے انسان کے اندر جو ٹیکنالوجی اور انرجی رکھی ہے جسے ہم روح کے الفاظ سے یاد کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ اور اے نبی یہ تم سے روح کے متعلق استفسار کرتے ہیں سوال کرتے ہیں تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي آپ انہیں بتائیں کہ روح اللہ کا حکم ہے یہاں یہ بھی ایک نکتہ ہے کہ اللہ کے حکم کو دوام ہے فنا نہیں اس لیے جو مادہ ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے اس کو فنا ہے روح اللہ کا حکم اللہ کا امر ہے اس کو فنا نہیں اس کی ٹرمز اس کا تشخص اور اس کا تشکل وہ تبدیل ہوتا ہے اسے فنا نہیں ہے جس چیز کو روح مل گئی انسانوں میں سے اب یہ اللہ کا اتنا بڑا پروجیکٹ ہے وہ لڑکی کی شکل میں ہو یا لڑکے کی شکل میں ہو اس پہ ہزاروں سالہ پچھلا پلان ہے اللہ کا اور آئندہ چونکہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے اللہ نے نظام تیار کیا ہوا ہے تو یہ قدرت کے فیصلوں کا ظہور ہوتا ہے بیٹی یا بیٹے کی شکل میں ہمارے خوش اور ناگوار ہونے سے کچھ نہیں ہوتا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا بعض دفعہ میں کسی کو دعا دے دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا دے دیتے ہیں وہ میری دعا سے بیٹا نہیں ہوا اتفاق ایسا ہوا کہ میری دعا کی اس
عطا کے ساتھ موافقت ہو گئی، ہوا وہی ہے جو اللہ چاہتا تھا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹی دی تو اس سے پہلے بھی میری ایک بیٹی ہے، مجھے بے شمار لوگوں نے دعا دی، ان میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جن کے بارے میرا یہ گمان یقین کی حد تک تھا کہ اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس خالق کے فیصلے جو کائنات کو بنانے سے پہلے لکھے جا چکے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جف القلم وحفت السوق، قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور ورقوں کو پھونک مار کے خشک کر دیا گیا ہے، جو لکھنا تھا وہ لکھا جا چکا ہے۔ اول ما خلق اللہ الخلق القلم، مخلوقات میں سے اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اسے کہا اکتب، تو لکھ۔ تو قلم نے کہا ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا اکتب مقادیر الخلائق، کائنات کی تقدیریں لکھ، اور ما کان و ما یکون، جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اس قلم سے اللہ نے لکھوایا۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے انسانی، وہ اگر لڑکی کی شکل میں آ جائے، ہمارے ناگوار محسوس کرنے سے وہ پروجیکٹ ختم ہونے والا نہیں، وہ روح ہے، اسے آپ قبول کریں۔ اس کے لیے اللہ نے ایک نظام اور ایک پروگرام تشکیل دیا ہوا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ناگوار سمجھنے سے شاید کہ اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ بعض فیصلے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھے، ہمیں جو کہا گیا ہے، جو ہمارے ذمے لگایا گیا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ تم نے اس قالب جسے ہم جسم کہتے ہیں، اس میں ڈلی ہوئی روح کو خدا کی محبت اور لگاوٹ اور سلگاہٹ میں تم نے ہمیشہ بےتاب اور بے چین رکھنا ہے کہ ایک پل بھی تمہیں اپنے اس خالق کی محبت کے بغیر چین نہ آئے۔ پرکھنا بڑا آسان ہے، کسی نجومی پامسٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی اس کے لیے ڈگریاں ہیں۔ صاحب البیت ادرا بما فیہ، جس نے ہنڈیا چولہے پہ چڑھائی ہوتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ہنڈیا میں کیا ہے۔ اور حدیث مصطفیٰ ہے الکیس من دان نفسہ، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اور عقل مند آدمی وہ ہے جو پہچان کے پھر عمل شروع کر دے، وعمل لما بعد الموت، اور مرنے کے بعد عمل شروع کر دے۔ ہماری محبت کس سے ہے؟ ہمیں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں خود پتہ ہے کہ میرا پیار کس چیز سے ہے، میں کھانوں میں کس چیز کو پسند کرتا ہوں، مشروبات میں سے کون سی چیز مجھے پسند ہے، اگر میں مری میں جاؤں تو مجھے کون سا ہوٹل پسند ہے، لاہور میں جاؤں تو کون سا سیاحت کا ایریا مجھے پسند ہے، بیرون ملک کا سفر کروں تو کس ملک کی سیاحت اور میں سیر کو پسند کرتا ہوں، کون سی چیز مجھے جو ہے وہ لبھاتی ہے، کلام کس کا مجھے اچھا لگتا ہے، غنا موسیقی کون سی میرے نزدیک ٹھیک ہے۔ ہر انسان جو جس چیز کو پسند کرتا ہے اسے اس کے بارے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس بارے عرفان عطا کیا ہوا ہے کہ وہ دیکھے پرکھے، اس کا نفس اس کو بتلا دیتا ہے کہ تو اس چیز سے محبت کرتا ہے، تو اس چیز سے محبت کرتا ہے۔ اگر اس دعوے کی تصدیق جو ہم زبان سے کرتے ہیں کہ مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، آپ سارے میرے سمیت یہ کہیں گے کہ ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس دعوے کی تصدیق اگر دل سے نہیں ہوتی تو میرا یہ دعویٰ اللہ کے کاغذوں میں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ یہ جو اندر کی آواز ہوتی ہے اسے روح کی آواز کہا جاتا ہے، اسے خدائی نوشتہ کہا جاتا ہے، اسے تقدیر کی طرف سے ایک الارم کہا جاتا ہے، جو میرے آپ کے اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ میرے دل کے اندر انسانوں کا کتنا درد ہے، کسی دکھی کو دیکھ کے میں کتنا پریشان ہوتا ہوں، یا میں بضد ہوں کہ میں نے جس طرح کا زندگی گزارنے کا طریقہ اسلوب پسند کر لیا ہے، میں نے اس سے باہر آنا ہی نہیں ہے۔ تمام معاشرے کا یہ مسئلہ ہے، یہ میرے عزیزوں ہم اکیلوں کا مسئلہ نہیں کہ ہم سب کے سب مادہ پرست، جسم پرست، سہولت پسند، آرام پسند، اور اس معاشرے کو ترقی یافتہ معاشرہ کہتے ہیں جو صرف جسم کے لیے کام کرتا ہے۔ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کے لیے کام کیا۔
عزیزو جب روح چین میں ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین چلتی سڑک میں سو جاتا ہے، چونکہ آرام کا تعلق روح سے ہے، سکون کا تعلق روح سے ہے، آرام کا تعلق جسم سے ہے۔ آپ جسم کے لیے گدا بچھا سکتے ہیں، نیند آپ وہاں سکون والی نہیں لا سکتے۔ اس معاشرے کو سکون نصیب تھا، اس معاشرے کو چین نصیب تھا، چونکہ ان کی روحوں کے اندر پاور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی تھی وہ انسان کے اندر کی تبدیلی تھی، اور ہماری یہ موجودہ حکومت بھی تبدیلی کا نعرہ لگا کے اقتدار میں آئی تھی۔ کوئی کسی کو تبدیل نہیں کر سکتا، یہ قرآن مجید کا اتھینٹک فیصلہ ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، خدا بھی کسی قوم کو تبدیل نہیں کرتا حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کہ وہ اپنے اندر کو تبدیل نہ کر لیں۔ میرے اندر سے ایک لے اور ایک آواز اٹھے، میرے اندر سے ایک پکار اٹھے جو مجھے برائی سے روکے، مجھے جرم سے گھن آئے، جھوٹ سے نفرت ہو، عبادت میں مجھے لذت اور مزہ پڑ جائے۔ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ رات وہ عبادت کا وقت آئے تو میرا جسم یوں ہو جیسے یہ انگاروں پہ لیٹا ہوا۔ اور شاعر نے امام شافعی رحمہ اللہ کے جملے جو میں نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھے تھے کہ یہ کتنے خوبصورت جملے ہیں جو قرآن و احادیث کی باتوں کا ایک مفہوم ہے۔ یا خادم الجسمی کم تسعی لخدمتی، اے جسم کے خادم، جسم کی خدمت کے لیے کتنی بھاگ دوڑ کرے گا۔ اطلب الربح مما فیہ خسرانی، کیا تو اس چیز کے لیے نفع جمع کر رہا ہے جو خود دن بدن نقصان میں جا رہا ہے، جو خود دن بدن گھاٹے میں جا رہا ہے۔ اقبل علی النفس فاستکمل فضائلہا، اپنی روح کی طرف توجہ کر، اسے کامل بنا۔ اقبل علی النفس فاستکمل فضائلہا فانت بالنفس لا بالجسم انسانی، تو روح کے ساتھ انسان ہے، جسم کے ساتھ تو انسان نہیں، تیرے جسم کو فنا ہے، تیری روح کو فنا نہیں۔ اس لباس سے نکل کے تجھے ایک نیا لباس ملنے والا ہے۔ اس پنچھی نے اس پنجر سے اڑاری مارنی ہے، یہاں سے اڑنا ہے، اور اس جسم کو جس میں یہ ہمارا یہ طوطی بول رہا ہے، ہماری آوازیں ہیں، ہماری آنکھیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے کان ہیں، ہمارے خوبصورت ہاتھ ہیں، اور صاف ستھرا نفیس اور نظیف لباس ہے، اسے روح نے خیر باد کہنا ہے۔ روح کسی اعلیٰ لباس کی تلاش میں ہے، اور پاک روحیں خدا سے پاک لباس پائیں گی۔ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاکیزہ روحوں کے لیے پاکیزہ قالب ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، اور خبیث روحوں کے لیے خبیث قالب ہے۔ جسم کے اندر روح پلید ہو، جسم جتنا مرضی نفیس اور نظیف ہو، جسم بہر غرض مٹی کی دھول ہے، اس نے مٹی میں ملنا ہے، اور یہ ہمارا جسم پانی پہ بنی ہوئی ایک تصویر ہے جو ہاتھ سے مٹاتے ہیں تو مٹ جاتی۔ میں شاہ جی کے ساتھ تھا جب ہم اپنے ایک دوست کی والدہ کی تعزیت کے لیے گئے تو انہوں نے کہا یہ قبرستان 2011 میں بنا تھا، میرے خیال میں 5-6 مربع میں وہ قبرستان ہوگا، لیکن وہاں قبر کی جگہ نہیں ہے، ایک قبر کے اوپر دوسری قبر بنانا پڑتی۔ وہ دوست ہمیں خود بتلانے لگے کہ یہاں جو میری والدہ کی قبر ہے اس کے نیچے میرے دادے کی قبر۔ یہی باتیں کر رہے تھے تو گورکن آ گیا، تو انہوں نے خود اس سے پوچھا کہ کتنے سالوں کے بعد قبر کے اندر ساری چیزیں غائب ہو جاتی ہیں؟ وہ کہتا ہم 2 سال کے بعد قبر کھولتے ہیں، اندر کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری حقیقت ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ ہمارے اس جسم کی حقیقت ہے، یہ ہماری اس چمڑی کی حقیقت ہے۔ کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی سفید ہو، کوئی ناٹا ہو، کوئی لمبا ہو، کوئی وقت کا پہلوان ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، ہر بندے کے جسم کا یہی حال ہے۔ کم تسعی لخدمتہ، اتنی باغ دوڑ تو جسم کے لیے کرتا ہے۔ فاستکمل نفسہ لا بالجسد، تو جسم کے ساتھ انسان نہیں، تو اپنی روح کی تکمیل کر، اپنی روح کی آنکھوں میں سرما ڈال،
اپنی روح کو غسل کروا، اپنی روح کا جائزہ لے کہ تیرے جو اندر کا انسان ہے اس کے اندر کتنی ہمدردی ہے، اللہ کے ساتھ اس کو کتنا پیار ہے، کتنی اسے محبت ہے۔ اور محبت کی 5 تعریفیں بیان کی ہیں علماء نے۔ علماء لکھتے ہیں کہ محبت جب ہوتی ہے تو اس میں محبوب کی ادائیں بھلی لگتی ہیں۔ جب محبت کا آغاز ہوتا ہے تو ایک تشکل اور ایک تجسیم انسان کے دل میں اترتی ہے، اور اسے محبوب کی ادائیں، ان پہ وہ پیار آنے لگتا ہے، اس کی ہر حرکت اسے ناز بری دل لبھاتی ہوئی ایک ادا لگتی ہے۔ یہاں سے محبت کا آغاز اور سٹارٹ ہوتا ہے۔ محبت کے بعد پھر استحسان آتا ہے۔ استحسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو محبوب کی طلب ہونے لگتی ہے۔ پہلے اس کی ادائیں اچھی لگتی ہیں، انسان اس کو قبول کرتا ہے، اس پہ پیار آتا ہے، استحسان کے اندر اسے طلب محسوس ہوتی ہے، محبوب کی طلب محسوس ہوتی ہے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ محبوب کے پاس بیٹھے۔ اس کے بعد پھر دل گرفتگی، اس کا درجہ آ جاتا ہے کہ انسان دنیا سے اچاٹ اچاٹ سا رہنے لگتا ہے اور محبوب کے بغیر اس کی طبیعت بے چین ہوتی ہے۔ استحسان میں طلب ہوتی ہے، جی چاہتا ہے، وارفتگی میں جی چاہنے کے ساتھ ساتھ بے چینی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا جو درجہ ہے وہ عشق کا آ جاتا ہے، جس میں انسان مجنون اور دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ محبت کی ڈیفینیشن، محبت کے درجے، یہ میرے لکھے ہوئے نہیں، میرے کہے ہوئے نہیں، اس پہ آپ ابن القیم کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں، ابن الجوزی کی تعریفات دیکھ سکتے ہیں کہ 10 درجے بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے اختصاراً میں نے 5 آپ کے سامنے رکھے۔ اگر تو ہمیں اللہ کی دی گئی اس تعلیم پہ پیار آتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ محبوب کی ادائیں ہمارے دل میں اتر رہی ہیں، ہمیں اللہ سے پیار ہے۔ اگلا درجہ استحسان کا، کہ ہمیں طلب محسوس ہو، ہمارا جی چاہے، ہمارے اندر سے آواز آئے، جس طرح ہم بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے کہتے ہیں کہ آؤ آج فلاں ہوٹل پہ چلتے ہیں، آؤ آج فلاں گیم کرتے ہیں۔ اور نہیں تو 2-4 ساتھی بیٹھے تو چغلیاں کرنے کو جی چاہا، غریب آدمی نے عیاشی کیا کرنی تھی، لہذا اس نے دوسروں کی باتیں کرنے میں وقت ضائع کیا، اسے چسکا لگ چکا تھا، اسے لطف آتا تھا یہ باتیں کرنے۔ استحسان، محبت کا درجہ کہ روح کو اللہ کی طلب ہو، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر اس سے آگے بڑھ کے انسان کی محبت میں شدت آئے کہ خدا کے بغیر یہ ایسے ہو جیسے ماہی مچھلی کو کہتے ہیں، جیسے ماہی بغیر پانی کے بے چین اور مضطرب ہوتی ہے، اور پانی میں جاتے ہی اسے خوشیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو مسجد ہوتی ہے یہ ایک روح کا وہ خوبصورت تالاب ہوتی ہے جس میں روح کی مچھلیاں تیر کے خود کو سکون سے لذت افروز کرتی۔ اگر تو طبیعت میں آئے وہ چاٹ پن، میرے عزیز میری بات کرنے کا جو عظیم ترین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھی اور طبیعت بے چین ہوئی، کاہے کی نماز؟ آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی اور ناک بھون چڑھا کے نیکی کی، کاہے کی نیکی؟ اللہ کے گھر میں آئے، آپ کی طبیعت میں اضطراب آیا، کاہے کے آئے؟ آپ کی رفع الیدین بھی ٹھیک تھی، آپ کے سینے پہ ہاتھ بھی تھے، آپ کا ٹخنے سے ٹخنا بھی تھا، آپ کی چادر اوپر بھی تھی۔ 2 چیزیں بنیادی طور پہ انتہائی ضروری ہیں جن کی وجہ سے عبادتیں قبول ہوتی ہیں۔ دل کا اخلاص ہو اور طریقہ محمدی ہو، پورا طریقہ محمدی ہو، روح کے اندر سچائی اور اخلاص نہ ہو، اللہ کے کاغذوں میں عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عبادت سے لطف نہ ہو، عبادت سے شغف نہ ہو، عبادت سے محبت نہ ہو، عبادت کا زندگی پہ اثر نہ ہو، عبادت ریاضت کے زندگی پہ نشانات نہ ہو، عبادت کا فائدہ نہیں۔ جتنی مرضی ریاضت ہو، جتنا مرضی اخلاص ہو، جتنی مرضی سچائی ہو، طریقہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو، تب بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل اندر سے بڑا پاک ہے لیکن مسجد میں نہیں آتے، کوئی فائدہ نہیں ایسی پاکی کا۔
بعض بندے ساری زندگی مسجد کے اندر سر رگڑتے ہیں، اور اشفاق احمد کے وہ جملے جو شاید کسی دوست کو پسند نہ آئیں لیکن حقیقت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر سجدوں نے تمہارے دل کی دنیا کو تبدیل نہیں کیا تو یہ ماتھے پہ پڑا ہوا محراب نہیں، یہ داغ ہے. یہ محراب نہیں، یہ داغ ہے. یہ ہر کسی کا نہیں چمکے گا. یہ نماز کی وجہ سے نہیں، اندر کے اخلاص اور سچائی کی وجہ سے اللہ اسے روشنیاں عطا کریں گے. وگرنہ فویل للمصلین کا جملہ نمازیوں کے لیے ہے کہ بربادی ہے نمازیوں کے لیے، تباہی ہے نمازیوں کے لیے جو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، جو سست روی کا شکار ہے. ہمارا ایک ایک عمل خدائے لم یزل کی بارگاہ میں پرواز کرتا ہوا اوپر کو چڑھتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، وہ پاکیزہ روح کے ساتھ کیا ہوا عمل، پاک روحوں کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے، اور پاک روحوں کے استقبال کے لیے صبح و شام آسمان سے فرشتے اترتے. جسم کو کون پوچھتا ہے؟ اور قرآن مجید نے یہ بات بیان فرمائی بڑے واضح الفاظ میں، وما اموالکم، اور نہ ہی تمہارا مال، ما نافی ہے، ولا اولادکم، پھر آگے لا پھر لگایا، پیچھے عطف نہیں کیا، جملے کے اندر تاکید اور پختگی پیدا کی ہے. لوگوں تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ ہی تمہاری اولادیں، باللتی، وہ جو تم کمانے پہ لگے ہوئے ہو، تقربکم عندنا زلفا، یہ تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں ہمارے نزدیک معزز نہیں بناتے. تقربکم، یہ قریب نہیں کرتے تم کو، عندنا، ہمارے نزدیک، زلفا، مقام اور شان میں. مت سمجھو تمہارے پاس مال زیادہ ہے تو تمہاری اللہ کے ہاں عزت ہے. مت سمجھو تمہارے پاس 12 بیٹے ہیں تو تمہاری اللہ کے ہاں عزت ہے. الا من آمن، مگر جو مان لے، قبول کر لے، ایمان لے آئے، وعمل صالحا، اور پھر اپنی تمام تر زندگی میں ہر اس عمل سے بچے جس میں خرابی ہے، اور ہر وہ کام کرے جو خرابی سے پاک ہے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے عملوں کی جزا ہم ڈبل کر کے دیں گے. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ، اور وہ قیامت کے دن بالا خانوں کے اندر بڑے امن کے ساتھ قرار سے رہیں گے، انہیں کوئی پریشانی وہاں نہیں ستائے گی. ایک ہے تسبیح ہاتھ میں پکڑ کے گنتی پوری کرنا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 دفعہ، الحمدللہ الحمدللہ 33 دفعہ. مولوی صاحب نے کہا کہ 33 دفعہ پڑھیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاؤنٹیبلٹی کا مطلب یہ تھوڑی گنتی کا بتایا تھا کہ صرف گنتی پہ توجہ رہے اور اصل جو مادہ تھا، میٹیریل تھا، لفظ تھا، اس کی روح مر جائے. اللہ اکبر، اللہ تسی وڈے ہو، کوئی شے کائنات دی وڈی نہیں، تسی وڈے ہو. کسی دی کوئی حیثیت نہیں تاڈے حکم دے سامنے، تسی وڈے ہو. وڈائی، بڑیائی، کبریائی صرف اللہ جی تانوں ہی پھبدی ہے، کائنات چ کوئی وڈا نہیں. سبحانک اللہم، اللہ جی تسی بڑی شان والے ہو، تاڑیاں گلاں بھی بڑی شان والیاں نے. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور سلام پھیریا تے استغفر اللہ کردیاں پائی جتی ٹھوڈ نمازی نو، ادھر ادھر جاندیاں سار دکان تے وٹا، ادھر پھر ٹھگی تاڑی چھورا کڈیا جیبی چوں، لوگاں دیاں جیبیاں وڈن لا پیا. کاہے کی نماز؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان کی لونڈی نے آ کے کہا کہ آج میں نے بوسہ لے لیا. انہوں نے کہا بیسی ما فعلتی، تو نے برا کیا. تجھے وہ بوسہ لیا تو یاد ہے، جو بندوں سے مڈ بھیڑ کر کے آئی ہے تجھے وہ یاد نہیں؟ کسی کو تو نے دھکا دیا، کسی نے تجھے دھکا دیا، پردے کے احکام پامال ہوئے، تو اس نیکی کی طلب میں کتنے حقوق پامال کر گئی. ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ گزرتے ہوئے قبر پہ پاؤں رکھتے ہوئے 100 بار سوچتا ہے زندوں کی نسلوں کی نسلیں انہوں نے اجاڑ دی ہیں. آپ کے سامنے مری میں کیا ہوا؟ ہم بالکل نہیں سوچتے کہ ہم انسان کو کچل رہے ہیں،
ہم کسی کی فکر کو کچل رہے ہیں، ہم کسی کی عزت کو کچل رہے ہیں، ہم کسی کے نفس کو کچل رہے ہیں، ہم کسی کے اقدار کو کچل رہے ہیں، کسی کی ویلیو کو کچل رہے ہیں۔ مردہ روح ہیں، ہر زندہ جسم میں مردہ روح تصور کرتی۔ یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے۔ آج رؤوف کلاسرا نے لکھا تھا نا، کاش ہماری حکومت نے اتنی جگہوں پہ پیسہ لگانے پہ اس ہجوم کو قوم بنانے پہ بھی پیسہ لگایا ہوتا۔ ہم نماز تو پڑھتے تھے کہ ہم ایک مٹھی ہو جائیں، آپ مجھے مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی وجہ سے محبت دکھائیں۔ ہر بندہ ادھا وہدا دوجے نو، اے جی بابا ہے کسی نو تکبیر نہیں کہن دیندا، وہ کہن بھی نہیں دیندا۔ اے بندہ جی نابیلی ہے پہلوں آ کے بہ جاندا، اے پہلی صف چ بیٹھا، یعنی پہلی صف چ بیٹھا سانو تاں وی مسئلہ ہے، جڑا نہیں آندا سانو تاں وی مسئلہ ہے۔ مسئلے میں اس کی وجہ یہ علماء نے لکھا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل جنہوں نے ریاستیں کی، انہوں نے کہا کہ جو تنقید برائے تنقید ہے یہ اس معاشرے میں ہوتی ہے جس معاشرے کے اندر روحیں مر جاتی ہیں، اور ترقی اور انقلاب اندر سے آتا ہے۔ ہم خطباء اور علماء نے کتنے احکام اور کتنے مسائل عوام کے سامنے رکھے، ایک ایک جزئی جرا تعدیل سے نکھار کے عوام کے سامنے لائے، لیکن ہم بھی بھول گئے کہ اندر کو جگانا بڑا ضروری تھا۔ رہ گئی رسم اعضاء پر روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، یعنی صاحب اوصاف وہ حجازی نہ رہے، اور تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں، پر کیا لذت اس رونے میں کہ روح جگر کی امیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا۔ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں مو لیتا ہے، کردار گفتار کا تو یہ غازی بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ تبدیلی ہمارے اندر آنی تھی، ہمیں انسانوں سے گھن آتی ہے، ہم اپنے ماں باپ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم صرف مادہ پرست ہیں، ہمیں اس بندے پہ پیار آتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم جسم کو زیادہ توجہ دے رہے ہیں، اور جسم کی چمڑی سے روح جب چاہے اڑ جائے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے کچھ تعمیراتی کام کے سلسلے میں مکان دیکھنے تھے، تو ہمارا ایک دوست جس نے ایک مکان تعمیر کروایا، وہ ہمیں کہنے لگا میں آپ کو ایک کوٹھی دکھاتا ہوں شیخ، آپ اس میں دیکھیں کس طرح کا آپ ڈیزائن پسند کرتے، اس میں مینا کاری کا کافی کام ہوا۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں، الحمدللہ وضو کے ساتھ ہوں، اور قرآن و حدیث میرے سامنے۔ وہ مکان دکھاتے دکھاتے مجھے واش روم میں لے گیا۔ اگر میں بھولوں نہ تو اس سے چھوٹی ٹائل تھی، اس سے واش روم میں اس سے چھوٹی ٹائل تھی، اور ایک ٹائل کی قیمت تھی 18,000 روپے۔ کہاں لگی تھی؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، پھر اس نے مجھے سائز دکھایا، اس نے کہا شیخ یہ ساری ایک نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص اور بتلائے وہ آرکیٹیکٹ تھا، تو شاید آپ یقین نہ کریں گے میں نے خرید کے لا کے دیے ان کو واش روم میں۔ اور اسی گھر میں میں نے صوفے کے اوپر بغیر کسی پھٹی کے پھٹا ہوا قرآن مجید کا پرانا نسخہ دیکھا۔ یہ ہم سب کی حالت ہے۔ عظیم اختر کو بھی یہ ٹینشن ہے کہ 6-7 تقریریں کرے، لوگوں کی جیبیں بٹورے، اس خطبے کے نام پہ پیسہ حاصل کر کے کوٹھی بنائے۔ جب پورا معاشرہ ہی جسم کا پجاری ہے تو مولوی بھی پھر ایسے ہی ہمیں میسر آنے ہیں۔ ہوس بالائے ممبر ہے تجھے رنگین بیانی کی، نصیحت بھی تیری صورت ہے ایک افسانہ خانی کی۔ اگر 200 ٹائل لگی ہوئی ہو تو میرے عزیز 36 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کتنے روپے بنتے ہیں؟ آپ میاں چنوں میں جائزہ لیں، بڑے شہر کو چھوڑیں، آپ کہیں کہ حضرت آپ بڑے شہر کی بات ہمیں نہ سنائیں۔ آپ کو دیواروں پہ ٹائلیں نظر آئیں گی، آپ کو کتابیں نظر نہیں آئیں گی، آپ کو گھر میں لائبریری نظر نہیں آئے گی، ٹی وی ہال نظر آئے گا، قرآن ہال نظر نہیں آئے گا، گھر کے اندر خبریں چلتی نظر آئیں گی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی۔
ہماری روحوں کو مرے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے. اور اللہ کی قسم یہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ جسم پوجنے والے خدا کے کاغذوں میں انتہائی فضول قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اور قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ نے فرمایا اتبنون بکل ریء آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اتبنون بکل ریء، جہاں کہیں تم کوئی جگہ دیکھتے ہو کہ یہ جگہ مرکزی جگہ ہے، یہاں سے لوگ گزرتے ہیں، وہاں ایک اپنے نام کی یادگار بنا دیتے ہو اور نیچے اپنی فیکٹری کا نام لکھ دیتے ہو. ایسے ہوتا تھا جیسے آج کل لوگ کرتے ہیں. یہ آپ کا کلمہ چوک بنا کے لوگوں کی ٹریفک بند کر دی گئی، اوپر لا الہ الا اللہ لکھ دیا گیا، نیچے ڈریم لینڈ سٹی مشہوری اب کوئی گرا کے دکھائے جو کہ کلمہ چوک ہو گیا نا. اتبنون بکل ریء آیہ، کیا کلمہ لکھنے سے کسی چیز پہ پیسے زیادہ لگائے جائے تو اس کا حساب نہیں ہوگا؟ اس لیے میرے محمد نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب مسجدوں کو چونا گچ کرنا ثواب سمجھا جائے گا. روح مر جائے گی جسم کی سہولتوں پہ پیسے لگا کے لوگ جنت کا خواب دیکھیں گے. اتبنون بکل ریء آیہ، تم جہاں کہیں مرکزی جگہ دیکھتے ہو وہاں ایک یادگار تعمیر کر دیتے ہو اور اوپر نام لکھ دیتے ہو. تابسون، تم کتنے فضول لوگ ہو. اتتخذون مصانع، ساری زندگی مکان پہ کھپا دیتے ہو. لعلکم تخلدون، شاید کہ تم نے ہمیشہ رہنا ہے. وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام وما كانوا خالدین، ہم نے جس بھی نبی کا جسم بنایا ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ اس نے ہمیشہ رہنا ہے. وما كانوا خالدین ثم صدقناہم الوعد، اللہ کے یہ وعدے اپنی صداقت کو پہنچے. اگر نبی کا جسم ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا تو تم کون سا ہمیشہ رہنے کے لیے آئے؟ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، ہم نے جسے چاہی نجات دی لیکن مسرفین، حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہم نے نہیں بخشا. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، یقیناً ہم نے تمہاری طرف وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہم نے تمہاری باتیں کی ہیں. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب عقل مند کون ہے قرآن مجید کی نظر میں؟ جو قرآن و سنت کو سنے اور سمجھے، کیونکہ قیامت کے دن لوگ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم سنتے اور ہم عقل کرتے. عقل کسے کہا گیا؟ قرآن کے سننے کو، حدیث کے سننے کو، بات کے سننے کو. کیا ہمارے نزدیک وہ عقل مند ہے جس نے دین پڑھا ہوا ہوتا ہے، یا وہ عقل مند ہے جو مٹی کو سونا بناتا ہے؟ مادہ پرست معاشرے کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، ان کی ٹرمیں بدل جاتی ہیں، ان کی اصلاحات بدل جاتی ہیں، ان کی اصطلاحات بدل جاتی ہیں، ان کی بولیاں بدل جاتی ہیں، ان کے ضرب المثل بدل جاتے ہیں، ان کا طرز گفتار بدل جاتا ہے، ان کا طرز تکلم بدل جاتا ہے، ان کی ساری زندگی ہی اور ہو جاتی ہے چونکہ وہ روح سے کوسوں دور ہوتے ہیں. فیہ ذکرکم لو کننا نسمع او ناقل، کاش ہم سن لیتے اور ہم عقل مند ہوتے. کب عقل مند ہوتے؟ جب ہم اللہ کے آوازے کو سن لیتے. ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جلنے والوں میں سے نہ ہوتے. اگلے جملے کیا ہیں؟ فاعترفوا بذنبہم، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. یہ سورہ ملک ہے، یہ روزانہ رات کو پڑھ کے سونی ہے، صرف 30 نیکیوں پہ نظر ہے. اللہ کہہ کیا رہا ہے؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے اندھا وہ ہے جو قرآن کو سمجھ کے نہ پڑھے. اندھا وہ نہیں جو اس کو حفظ نہ کرے، ساری زندگی حفظ بھی کرواتا ہے لیکن قرآن سے اسے عرفان حاصل نہیں، قرآن کا اسے تعارف نہیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، تو وہ پھر بھی اندھا ہی. فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے. اب اعتراف کرنے والوں کے لیے مزید بربادی ہے. فسحقا لاصحاب السعیر، اب یہ سمجھ رہے ہیں، اب یہ جان رہے ہیں. کوئی انسان اللہ کی دی گئی باتوں کا مان رکھے، ہمیشہ اسے احساس جواب دہی کنٹرول میں رکھے، اس میں بغاوت سرکشی نہ آئے. اور سب سے بڑی گستاخی یہ ہوتی ہے
کہ انسان صرف نظر کرے توجہ ہی نہ کرے, ٹینشن ہی نہ لگے. آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہو, وہ آپ کے لیے پھل لے کے آئے, 5 سے 10 منٹ پھل وہیں پڑا رہے جہاں اس نے رکھا تھا, اس کی طبیعت بے چین ہونے لگتی ہے اگر وہ غیرت مند ہو تو. یار اس نے اٹھایا کیوں نہیں ہے, اس نے اسے حیثیت نہیں دی, شاید اس نے مجھے امیر بن کے دکھایا, شاید میرے ہدیے کی اس کے ہاں حیثیت نہیں. آپ کے ہدیے کی 10 لمحوں کے لیے آپ کسی کے پاس ملنے کے لیے جائیں, آپ کے ہاتھ میں شاپر ہو, وہ محبت سے پکڑے اور کہ جزاک اللہ ماشاء اللہ شیخ, آپ نے کیوں تکلف کیا, بارک اللہ, جزاک اللہ, حیاک اللہ, لا قوت الا باللہ. آپ اسے محبت سے لیں, پیار سے بٹھائیں. وہ آئے اور آپ وہ چیز جہاں رکھ دے وہیں پڑی رہے, یا آپ اسے اٹھائیں, اٹھا کے ایسے پھینک دیں. ایک لمحے کے لیے پھینکی ہوئی چیز اس بندے کو ہمیشہ کے لیے آپ سے متنفر کر دے گی. کیا اسی طرح قرآنی احکامات ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں, قرآنی تعلیمات ہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگ ایسے اٹھاتے ہیں, سامنے سے نہیں پھینکتے, ایسے گھما کے سر کے پیچھے سے پھینک دیتے ہیں. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, نبض کا مطلب ہوتا ہے نشانہ مارنا, گمانا, باقاعدہ زور لگاتے ہیں کہ کہیں دور جا گرے کسی کونے خدرے میں. ہم نے اپنے عمل سے کب سے چیزوں کو گما کے پیچھے پھینک رکھا ہے تاکہ نسیاں کی زینت بنا رکھا ہے. ہمیں کوئی معلوم نہیں, ہمیں صرف یہ معلوم ہے کہ ہم نے جسم کے لیے یہ کرنا ہے. میرے عزیز ساتھیوں, میرے عزیز دوستو, میں آپ کے سامنے جو باتیں کر رہا ہوں, میں اس جہاں کی باتیں کر رہا ہوں جو آنکھ بند ہونے کے بعد نظر آتا ہے. خدا کے فیصلوں میں حکمت ہے, اس پاک ذات نے نماز جیسی دولت دے کے تھوڑا سا ادھار کر لیا. اگر وہ نقد جزا دیتا تو جس طرح کھاد کی بوری میں کسان ہمیں لگے ہوئے نظر آتے ہیں, میرے محمد نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی آتا اور تمہاری ٹخنوں سے نیچے سے اور گھٹنوں کے نیچے سے ٹانگیں کاٹتا, تم کٹی ٹانگ سے خون نکلنے کی پرواہ نہ کرتے, تمہیں نماز کی پرواہ ہوتی. اگر خدا جزا نقد رکھ لیتا, لیکن اس نے تھوڑا سا ادھار کر لیا. انہیں ادھار کیتا, اسی تو کھینچا گیا, اسی کیا کیا. اور قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے, خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ جب میرے بندے یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں, یہ باتیں لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, میرے نبی جب آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یار یہ ڈرائی جاندہ ہے, روائی جاندہ ہے, یہ دیکھو کام ہی کوئی نہیں, یہ نا پریشان خیالات دا اظہار ہے. جڑا بندہ آپ ٹینشن چ ہوئے نا, چونکہ وہ ذہن چ ٹینشن آندیاں نے, لہٰذا یہ ٹینشن والیاں گلاں, یہ ساریاں ٹینشن یہ سانو دسی جاندا ہے. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. نبی یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہاری باتوں کو, قول کو, آسمان و زمین کے تمام فیصلوں کو بخوبی جانتا ہے. اقترب للناس حسابهم, لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے. وهم فی غفلت معرضون, اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہیں کہ منہ پھیرے جا رہے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوه, جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آتی ہے وہ نہیں سنتے مگر بڑے اوکھے ہو کے. استمعوه, بڑے اوکھے ہو کے. میں جب ترجمہ بچوں کو پڑھاتا ہوں تو بعض لفظوں کا ترجمہ میں پنجابی میں کرتا ہوں کہ بچوں کو سمجھ آ جائے. یہ ہمارے پروفیسر نجیب اللہ تارک صاحب کا اسلوب تھا. استمعوا, بڑے اوکھیاں ہو کے سن دینے. وہم یلعبون, تے دھیان کھیلنا حال ہوندا ہے, دھیان کھیلنا حال ہوندا ہے. لاہیتن قلوبہم, یہ غافل دلاں دیاں نشانیاں تے علامتاں. جدوں دل غافل ہو جان, روح غافل ہو جائے, پھر ہر دین دی گل ٹھٹھا تے مذاق لگدی ہے, چونکہ دین دی گل تے نقد رسپانس نظر نہیں آتا. آگے دیکھیے کیا فرمایا, بل قالوا اضغاث احلام, بلکہ کہتے ہیں اضغاث احلام, یہ پریشان بندے کے خیالات کا اظہار ہے, جیدی ساری زندگی پریشانیاں چ گزری ہے تے ہن نا وہ پریشانیاں ایتاں بنا بنا کے سانو دس رہا ہے. یہ قرآن جیڑا ہے نا, یہ کسے پریشان بندے دیاں پریشانیاں نے, یہ دنیا دی گل کردا ہی نہیں. یہ کوئی پریشان تے دکھی بندہ ہے جن نے آپ دے دکھ تے پریشانیاں لوکاں نہ, بل افتراہ, بلکہ اس نے خود گڑھ لیا ہے. بل ہوا شاعر, نہیں بلکہ یہ شاعر ہے.
یعنی ان کا یہ اضطراب خود بتلاتا ہے کہ قرآن پہ اعتراض کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے کہ کہیں تو کہیں کیا. پھر کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ کر کے دکھا. ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناھا افہم یؤمنون. جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان بستیوں سے جا کے پوچھو کہ وہ ایمان لانا چاہتی ہیں کہ نہیں لانا چاہتی. وہ اب ایمان لانا چاہتی ہیں لیکن انہیں واپس آنے دیا جائے گا نہیں. فرمایا ہاں اسی طرح ہم نے بھی تم سے ایک وعدہ مقرر کر رکھا ہے. اس وعدے کے آنے سے پہلے تم جتنا مرضی بڑا جرم کرو ہم پکڑیں گے نہیں, اور جب پکڑنے کا وعدہ آئے گا پھر ہم چھوڑیں گے نہیں. کتنی ساری بستیاں وَقَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً. جب بستیوں نے زیادتیاں کی تو ہم نے انہیں توڑ مروڑ کے رکھ دیا. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ. انہی علاقوں میں ہم نے نئے لوگ بسا دیے, نئی قومیں آباد کر دی. لوگوں نے بڑے بڑے محلات اور مکان بنائے, اپنے جسم کو آسودگی بخشی اور اس میں جی لگا کے بیٹھ گئے. فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَانَا. پھر ہماری طرف سے شدت کا تڑکا اور عذاب اور سزا کا جب نزول ہوا انہوں نے محسوس کیا کہ اب اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے, اب اللہ کی طرف سے عذاب. پھر جسم نے وہاں قرار نہ پکڑا, اس کوٹھی بنگلے میں اذا ہم منہا یرکضون, لگے پھر عذاب کا سن کے وہاں سے بدکنے بھاگنے. لا ترکضوا ورجعوا. ہم نے انہیں آواز دی خبردار مت پجو, مت بھاگو یہاں سے. ورجعوا واپس پلٹو. الی ما اترفتم فی, جو تمہیں آسودگی اور آسائش کا سامان دیا گیا تھا. اترفتم, جو تمہیں عیاشی کا سامان دیا گیا تھا تم اس میں بیٹھو. ومساکنکم, اپنے مکانوں میں بیٹھو جس کی دیواروں کو چاٹ چاٹ کے تم خوش ہوتے تھے, جس کے دروازے عزیز و اقربا غریبوں پہ بند کر رکھے تھے, جہاں کوئی اللہ رسول کا نام داخل نہیں ہونے دیتے تھے. تم واپس پلٹو. لعلکم تسألون, اسی تاڑے کو کچھ گلاں پوچھنی ہے, اسی تاڑے نا کچھ چار کھریاں گلاں کرنیاں نے. واپس پلٹو. فما زالت تلک دعوا قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین. روئیں گے, افسوس کریں گے. یہ کسی کافر کے بارے نہیں کہا جا رہا, یہ صرف ابو جہل کے بارے نہیں کہا جا رہا, یہ ہر اس شخص کے بارے کہا جا رہا ہے جو قرآن کو اوکھا ہو کے سنتا ہے, جسے نماز پڑھتے ہوئے پریشانی ہوتی, دین کا نام لینے جسے گھن آتی. بعض بندے مدرسوں سے تعاون کرتے ہیں اور خدا کی قسم ایسا نفرت امیز ان کا سلوک ہوتا ہے تو انسان کا جی چاہتا ہے کہ یہ مر بھی جائے تو انسان اس کے قریب سے نہ گزرے. حضرات اپنے دشمن کو بھی اتنی نفرت نہیں دلواتے ہیں, ہم تو اپنوں کو اتنا متنفر کر چکے ہیں اپنے آپ سے. کسی کے ساتھ اتنی نفرت نہیں رکھتے کہ کل ہماری سانس کی نالی اس کے ہاتھ میں آئے تو وہ ہماری سانس بند کر دے. عروج و زوال خدا کی ذات راتوں رات بدل دیتی. وقت کے شاہ لمحوں میں گدا بنتے ہیں, اور جب اقتدار آئے اتنی اودم نہیں مچانی چاہیے کہ پھر قوم خون کی پیاسی ہو جائے اور سانسوں کو پینے کے لیے تیار ہو جائے کہ انسان کو جینے کے لیے پھر زمین بھی جگہ نہ دے. قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین, یہ کہیں گے ہائے بے شک ہم ظالم تھے. فما زالت تلک دعواہم, ہمیشہ یہی کہتے رہیں گے یار غلطی ہو گئی, زیادتی ہو گئی, جو تو رہنا ہی نہیں سی کیوں کیتا ہے, کی کھٹیا تے کی کھٹنا اس کوڑی دنیا فانی دا کی لے لیا ہے, تے کی لے گئے نے, تے کی لے کے آئے سی, تے کی لے کے جا رہے ہیں. فما زالت تلک دعواہم حتی جعلناہم حصیدا خامدین. یہ روتے روتے اقرار اور اعتراف کر رہے تھے لیکن وقت گزر چکا تھا. حتی جعلناہم حصیدا, اسی بڑیاں کھیتیاں بناتا. خامدین, جس طرح درخت کو جلا کے خمد, کٹے بھجے بڑے بڑے درخت جو جلا کے راکھ کیے جاتے, خامدین, ہم نے راکھ کر دیے اور پھر ہم نے راکھ بنا کے اڑا دی. وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین. لوگو اسیاں زمین تے آسمان تے وما بینہما, جیڑیاں چیزاں انہاں دے درمیان چ نے, لاعبین, ایک کھیل کودن لی پیدا نہیں کی. اے تہاڈی سیاست, تہاڈا کھیل کود ہے, تہاڈیاں روزانہ دیاں مصروفیات یہ کھیل کود ہے, تہاڈا پارک ہے, تہاڈی سوسائٹی چ کھیل کود ہے. مجھے یاد ہے آج سے چند سال پہلے کی بات ہے کہ جب ایک ہمارے جاننے والوں کے جاننے والے, تب جامعہ سلفیہ میں طالب علم تھے, 5-6 مربع ایکڑ رقبہ تھا. اس بندے نے ٹاؤن کاٹا
اور سب سے پہلے وہاں مسجد بنائی, وہاں جا کے دعائیں کروائیں کہ اللہ کرے میرا ٹاؤن بکے. میں بھی اس وقت گیا آج سے 8-10 سال پہلے, داخل ہوتے ہی مسجد بنائی, میں کہا بڑی خوبصورت مسجد ہے. 3-4 دن ہمیں وہاں پہلے جانا ہوا, وہ 5-6 مربے, ایک مربے چ 25 کلے ہوں نے, وہ سارے ہی وک گئے نے تے 18 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ مرلہ ہے تے مسیت ڈگن والی ہوئی پئی, کروڑاں تو ارباں چ گیا. اسی احسان کرتے ہیں ورنہ ابھی جانی بھی سانو بھول جاتا ہے. تے کی گل ساڈے کو آنا نہیں, ساڈے تو غافل ہو گیا. کبھی بھی دنیا کی خاطر جھوٹ نہ بولنے. میں اس فیصلے میں موجود تھا, میں سچی باتیں آپ کو بعض دفعہ اس ممبر پہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ میرے دوست میرے ساتھ محبت کرتے ہوئے سننے کے لیے تشریف لاتے ہیں. ایک فیصلہ تھا, میں بھی اس فیصلے میں موجود تھا. اتحاد ایک نام ہے بہت بڑا. ہمارے حاجی بشیر صاحب تھے, اللہ ان کی قبر منور فرمائے, کٹ پیس والے. بعض فیصلے تاجروں کے آ جاتے ہیں تو اس میں بعض دفعہ سالس بننا پڑتا ہے, تو وہ نقصان کر کے جھوٹا قرآن دینے پہ آ گئے, اور روپیہ 29 کروڑ تھا, زیادہ پیسے نہیں تھے ان کے لیے, 29 کروڑ کی گیم تھی. تو میں ہائیسا میرے پاس آئے چل کے, میں نے ہائیسا کو کہا ہائیسا میرا یہ تجربہ ہے کہ قرآن کسے سچی گل تے بھی چکیے تے گل نہیں بنتی, کیونکہ قرآن وڈی شے گلاں چھوٹیاں نے, یہ کوئی چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے چکن لی نہیں آیا. یہ سچی گل تے بھی چکیے تے گل چ ایڈی بنتی تے پھبدی. ایک بندہ تانوں آندا قرآن دے, تو جھوٹا نو کہ بھائی میں جھوٹا سی, تے تو قرآن تے آ گیا, بھائی میں نہیں دیندا. ٹھیک ہے, تینوں میرے تے ہن اعتماد ہی نہیں رہا تے قرآن دے کے کی کراں گا میں؟ جرمانہ بھر دیو, کوئی مسئلہ نہیں. تے جے بندہ جھوٹی قرآن گل تے قرآن دے نا, تے میں دیکھیا ہے, میرا تجربہ میں پڑھیا ہے کہ بندہ اجڑدا ضرور ہے. جے تسی جیندے رہے تے تسی دیکھو گے تے تہاڈی نسل دیکھے گی. ہائی صاحب نے کتے اپنے بیٹے نو دسیا, میں کہ اللہ ہو سکتا ہے انہاں نو انیاں وی کر دے. یہ لفظ میرے منہ نکل گیا. پرسوں ہمارے اس عزیز بھائی ساتھی نے بڑی محبت سے, ہم وہاں گئے, اس نے کہا قاری صاحب 70 ارب روپے کا نقصان ہو گیا ان کا. 70 ارب روپے پاکستانی معیشت کا سوال ہے, پاکستان لیول کی معیشت. اور پھر جو اگلی صورتحال اس نے بیان کی وہ ایسے ہی تھی جیسے اندھے ہو گئے. دنیا کے مفاد کی خاطر کبھی خدا کے پتے کو استعمال نہ کریں, دنیا کے مفاد کی خاطر کبھی کسی کے اقدار کو نہ کچلیں, دنیا کے مفاد کی خاطر کبھی کسی نیکی کی حد کو نہ پھلانگیں, اور کبھی برائی کی سرحد میں نہ جائیں. یہ دنیا ہاتھوں کی میل ہے, جسم بھی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے. آئیے مل جل کے روح پہ محنت کرتے ہیں, اللہ ہمیں طاقتور روح عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وسلم علیہ. عزیز دوستو ساتھیو, اللہ کی ذات ہمیں اخلاص عطا فرمائے, نمود نمائش اور ریا سے محفوظ رکھے. اور میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, میرے کاسے کے اندر اللہ خیر ڈالے اور انہیں اللہ قبول فرمائے. میرا مطمع نظر یہ ہے کہ میں اگر کسی ایک شخص کی رہنمائی میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو انشاءاللہ اللہ اس خیر کو قبول فرما کے میری بخشش کا سامان کر دے. میں نے جو کچھ آپ کے سامنے رکھا ہے اپنی اصلاح کے لیے, آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے, ہماری اس مسجد کو آباد فرمائے. میں الحمدللہ قاری بھی ہوں اللہ کے فضل سے, اور قرآن مجید کی محفلوں سے مجھے خاص شغف حاصل ہے, اور مجھے یہ شرف ہے کہ میں قرآن کرام کی تلاوتیں سنتا ہوں. اور میں اللہ کے فضل سے بیٹا ہونے کے ناطے سے یہ بتلا رہا ہوں کہ میں قاریوں پہ پیسے بھی لٹاتا ہوں اور وارفتگی کا اظہار بھی کرتا ہوں. میں خود بلاتا ہوں بعض دفعہ قرآن کرام کو اپنے پاس صرف پرسنل محفل میں قرآن سننے کے لیے. اللہ نے مجھے اتنا کر رکھا ہے کہ میں اس طرح کی محفلیں لگاتے رہتا ہوں, اور بہت سارے لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جو ان محفلوں میں آ کے چین اور قرار پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی محفلیں عام کرنے کی توفیق دے, ہم ایسی محفلیں گھروں میں لگائیں. ہمارے پاس آج قاری سعید اللہ سعید بخاری صاحب موجود ہیں.